طرف سے 2024 8 فروری کو ہونے والی الیکشنز کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ آیا ہے اور یہ معاملہ ہے نئی حلقہ بندیوں کا جو ابھی تک حل طلب تھا، مگر آج سپریم کورٹ نے ایک مختصر ہیئرنگ کے بعد یہ قرار دیا ہے کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے تو پھر حلقہ بندیوں کے معاملات غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عدالت میں ہو۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سپریم کورٹ نے بھی ایک ایسا ہی فیصلہ دیا ہے اور میرے ساتھ اس وقت 2 سینئر وکیل موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں ایڈوکیٹ افنان کریم کنڈی اور میری بائیں جانب موجود ہیں ایڈوکیٹ معصوم خان کاکڑ اور دیگر وکلاء بھی یہاں پہ موجود ہیں، مگر پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا کیا، ایشو کیا تھا۔ جی ایڈوکیٹ معصوم خان کاکڑ صاحب، یہ ایشو تھا کیا، کس کا تھا، کون سا حلقہ تھا اور آپ کا اعتراض کیا تھا؟ یہ ایشو ژوب PB1 کام شیرانی ژوب ڈسٹرکٹ PB2 یہ ایشو تھا۔ اس میں القا عبدالعزیز پٹوار عبدالعزیز کو PB1 شیرانی میں ضم کیا الیکشن کمیشن نے تھرو فارم 7 کے تھرو۔ ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں رٹ جورسڈکشن کے ذریعے چیلنج کیا اور وہ ہائی کورٹ نے الاؤ کیا اور PC1 عبدالعزیز اس کو واپس ژوب ڈسٹرکٹ میں PB2 میں انکلوڈ کیا۔ اس کے خلاف کنڈی صاحب آئے رٹ پٹیشن میں سپریم کورٹ نے یہاں پہ سپریم کورٹ میں اپیل میں آئے کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جی کانسٹیٹیوشن پٹیشن اس میں آئے اور ان کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن الاؤ ہو گئی اور یہ آبزرویشن دی کہ ڈیورنگ دا الیکشن پروگرام کوئی الیکشن ڈسٹرب کرنے کے لیے ہائی کورٹ نے جو رٹ جورسڈکشن یوز کی ہے وہ غلط کی، لہٰذا ان کی CP الاؤ ہوگی اور لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے کنڈی صاحب، آپ کس کی نمائندگی کر رہے تھے اور آپ کا ایشو کیا تھا؟ آپ نے آئینی درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں، کیسے ہوئے؟ جی، ہم نے بنیادی طور پہ آئین کے شے کے 185(3) کے تحت ایک زرداری ڈالی جس کو ہم سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کہتے ہیں۔ اگر یہ ایکسیپٹ ہو جائے تو الاؤ ہو جاتی ہے تو اپیل میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو پچھلے عدالت کا آرڈر ہے وہ سیٹ سائڈ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ جس کا میرے فاضل دوست نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ 2 صوبائی حلقے ہیں، PB1 شیرانی کم ژوب اور PB2 ژوب۔ اصل میں ژوب جو تھا وہ ایک ضلع تھا جس میں شیرانی اس کا حصہ تھا۔ 2006 میں شیرانی علیحدہ ہوا، لیکن 2002 سے لے کے 2002، 2008 اور 2013 کے تمام الیکشنز میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ویسے ہی حلقہ بندی 2022 میں بھی ہوئی اور اب 2023 میں بھی ہوئی۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا آئینی درخواست شک 199 ان کے تعین کے تحت بلوچستان ہائی کورٹ میرے فاضل دوست کے جو وکیلان ہیں اس رٹ پٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا اور ایک شارٹ آرڈر پاس کیا گیا تھا 12 تاریخ کو، 12 دسمبر کو۔ 13 دسمبر کو ہم نے یہاں پہ اس کے خلاف زرداری ڈالی، ابھی تک ڈیٹیل ریزن ابھی تک بلوچستان ہائی کورٹ سے۔ بلوچستان ہائی کورٹ گیا۔ اب اس دوران 15 تاریخ کو آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے اور الیکشن شیڈول بھی ایسا اناؤنس ہوا ہے کہ کل یعنی 19 دسمبر کو جو ہے نوٹیفائی کرے گا ریٹرننگ آفیسر، جو بیسک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ہم الیکشن ہولڈ ہوگا ہر کنسٹیچوئنسی میں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے سیکشن 57(2) ہے، شک نمبر 57 اس کی ذیلی شک 2 الیکشن ایکٹ 2017 کی، اس میں یہ ہے کہ وہ صرف نوٹیفائڈ کنسٹیچوئنسی میں ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تو نوٹیفیکیشن کا جو کنسٹیچوئنسی کا معاملہ ہے وہی اس وقت زیر سماعت ہے، زیر التوا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو تھا ایک غیر یقینی صورتحال کی طرف جا رہا تھا۔ ہم نے تو دیگر بھی گراؤنڈس لی ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے باوجود، اور اس میں بڑی خاص بات یہ کہ یہ تمام تر جو فریضہ ہے یا جو یہ ذمہ داری ہے یہ الیکشن کمیشن کی، اور آئین اور قانون دونوں الیکشن کمیشن کو اختیار دیتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی حکم پایا بھی گیا تھا تو اس کو ہائی کورٹ خود نہیں دور کر سکتی تھی، وہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیجتی اور وہ دوبارہ معاملے کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کرتی تھی۔ یہاں پہ ہائی کورٹ نے از خود ڈیلیمیٹیشن خود کر، یعنی اپنے خود اختیارات کا استعمال کیا جو کہ اس کے پاس تھا نہیں، اور اصل میں الیکشن کمیشن کا تھا۔ تو ہم اس گراؤنڈ کے علاوہ جو ایک بڑی بات بینچ کی طرف سے آئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے تو سپریم کورٹ کی طرف جی سپریم کورٹ کی بینچ جو آج ویکیشنس میں جو یہ بینچ بیٹھا ہوا ہے، فاضل سینئر ترین جج صاحبان ہیں، ایکٹنگ چیف جسٹس طارق مسعود صاحب، جسٹس صاحب، اور جسٹس زلفی شاہ اور جسٹس اختر من اللہ صاحب، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ دیکھیے کوئی ایسا عمل اب نہیں کی اجازت دی جا سکتی کسی عمل کی جو کہ کسی طور پر بھی الیکشن کے پروسیس کو ڈی ریل کرے، یعنی جو انتخابات ہونے ہیں اس میں رکاوٹ ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے نمائندوں سے پوچھا
کہ کیا یہ اگر جو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس سے کیا الیکشن اس حلقہ جات میں کوئی میں رکاوٹ آئے گی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی رکاوٹ اس طرح آئے گی کہ نوٹیفائی ہی نہیں ہو پایا ابھی تک الیکشن کنسٹیچوئنسی. تو کنسٹیچوئنسی نوٹیفائی ہوگی تو کل 19 تاریخ کو جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے ضمن میں اپنا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور الیکشن شروع کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے 20 تاریخ سے باقاعدہ مقابلات نامزدگی جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب اس کے پیش نظر سپریم کورٹ نے دیکھیے یہ معاملات پھر فروئی رہ جاتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ تمام معاملات فروئی رہ جاتے ہیں اور اصولی معاملہ یہ رہ جاتا ہے کہ کسی طور پہ بھی انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی کے پیش نظر انہوں نے ہماری عذرداری قبول کی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلم کرا. اچھا، آپ کے یہ جو فیصلہ ہے اس کا دوسری انتخابی عذرداریوں پر بھی اثر پڑے گا؟ جی، اس کا فیصلے کی ابھی چونکہ ابھی ہوا ہے اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی. اگر اس میں یہی فائنڈنگ آتی ہے جو کہ کورٹ میں اب تو سپریم کورٹ کی فائنڈنگ آ گئی نا، تو جی، کیا اب جی. ہائی کورٹ جو ہے انتخابی عذرداریوں پہ کوئی کام چلا سکتی ہے، آگے کارروائی کر سکتی ہے؟ میرا خیال بالکل بھی نہیں چلا سکتی. ایون جو انہوں نے معاملات واپس بھیجے ہیں، ریمانڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. غیر مؤثر ہو وہ جائے. غیر مؤثر ہوتے ہیں. اچھا، کوئکلی میں معصوم خان کاکڑ صاحب، آپ کا اعتراض تھا کیا اور بلوچستان ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا دیا؟ ہمارا اعتراض یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیمیٹیشن کمیٹی ہوتی ہے نا، الیکشن کمیشن کی سینسس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کمیٹی نے یہ حلقہ PB1 اور PB2 کو، جس میں عبدالعزیز پٹوار سرکل ہے، وہ جو سیکشن الیکشن کمیشن کا سیکشن 20 سب کلاس 3 ہوتا ہے نا، اس کے تحت انہیں ویریشن آف پاپولیشن ایکول رکھا. صحیح ہے، اس میں جب یہ ایکول رکھا تو یہ وہاں سے ڈسٹرکٹ شوب سے ایک پٹیشنر نے آ کے آبجیکشن فائل کی الیکشن کمیشن میں کہ یہ جو ہے یہ جو عبدالعزیز پٹوار ہے اس کو PB1 کم شرانی کب جوب میں ڈالا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ان کی ہوموجینیٹی جو ہے یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. حفظائی جو ہے وہ کاکڑ ہے، لہٰذا عبدالعزیز کو بھی کاکڑ کی بنیاد پہ وہاں شفٹ کیا. مطلب یہ قبیلہ تقسیم ہوا تھا؟ ہاں، نہیں تقسیم نہیں ہوا ہے، وہاں پہ مردانجی بھی کاکڑ ٹرائب ہے نا. سب انہوں نے آبجیکشن اٹھایا. الیکشن کمیشن نے بددیانتی کی بنیاد پہ سیکشن 20 رول سب کلاس 3 جو ہے اس کی جو ویریشن آتی ہے، مارجن آتا ہے دو کنسٹیٹوئنسی میں، وہ 10% ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. انہوں نے جب 50,000 آبادی کو عبدالعزیز ٹرائب کو حفظی ٹرائب میں ڈالا تو یہاں پہ آبادی کم ہو گئی، وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہو گئی. یعنی ڈسٹرکٹ PB2 میں آبادی 2,25,000 ہو گئی اور ڈسٹرکٹ شرانی میں یعنی PB1 میں آبادی 3,25,000 ہو گئی. 1 لاکھ کا مارجن آیا. ٹھیک ہے. سیکشن 20 سب کلاس 3 یہ کہتا ہے اگر 10% سے مارجن زیادہ ہو، ویریشن زیادہ ہو تو وہ چینج نہیں ہوں گے. یعنی لیکن یہ بہت زیادہ تھا اس پہ، اسی لیے ہائی کورٹ نے یہ فائنڈنگ دی کہ یہ غلط کیا، سیکشن 20 سب کلاس 3 کی وائلیشن ہے. یہاں پہ ان کا جو یہ اسٹانس تھا یہاں پہ سپریم کورٹ میں سینئر ججز معزز ججز کا، وہ اسٹانس یہ تھا کہ اگر ہم اس ایک چیز کو چھوڑ دیں، اس کو الاؤ کر دیں، یعنی یہ موڈیفیکیشن ہو جائے یا یہ حلقہ یہاں پہ چینج ہوا تو پورے پاکستان پر اس کا افیکٹ ہوگا، الیکشن کمیشن کے تمام پروسیس پہ افیکٹ ہوگا. ہم یہ پریسیڈنٹ قائم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میرٹ پہ نہیں گئے، بالکل صرف اس بات پہ کہ یہ ڈسٹرب ہوگا پروسیس. ٹھیک ہے. کنی صاحب، یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بڑا الزام یہ لگتا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے، حلقوں کو کاٹا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، اور اپنے مرضی کے حلقے بنا کے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ قوتوں کی طرف سے. تو کیا یہ مناسب نہیں کہ اگر ایک طرف الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے انتخابی حلقہ بندیوں کے حوالے سے سب کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر حلقہ بندیوں کا بھی تو کوئی ڈیڈ لائن ہونی چاہیے نا. یہ تو ہر بار الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں 1 مہینہ 2 مہینے پہلے کر دی جائیں گی اور پھر کہا جائے گا اب ٹائم نہیں ہے، اب تو الیکشن ہو گئے. تو یہ کیا سپریم کورٹ کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ دینا چاہیے کہ جو مردم شماری ہے یا پاپولیشن سینسس ہے وہ کب ہونا چاہیے، اور پھر اس کے خلاف حلقہ بندیاں کے خلاف عذرداریوں کا کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن کوئی مقرر نہیں ہے آئین اور قانون میں؟ دیکھیں قانون تو یہ کہتا ہے، سیکشن 22 ذیلی شک 1 ہے الیکشن ایکٹ کی، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو مکمنہ کی اس میں منشا نظر آتی ہے وہ بڑی صاف ہے. الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے سے 4 ماہ قبل ہر قسم کی ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ حتمی تصور ہوگی اور اس میں مزید چینج نہیں. کون سی شک میں؟ یہ 22(1) یعنی 22 کی ضمنی
الیکشن الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 22 سب سیکشن 1. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو سرکمسٹانسز ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں بڑے غیر معمولی حالات. لیکن کیا یہ 4 مہینے کافی ہیں جو الیکشن ایکٹ میں دیے گئے؟ جی یہ کافی کافی ہے. زیادہ. نہیں تو اس میں انتخابی حلقہ بندی. آپ میری بات غور فرمائیں. قانون یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے یہ کارروائی مکمل ہو جانی چاہیے. یعنی اس میں مزید تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے نا. ہوا یہ ہے کہ اگست 2023 میں انہوں نے 2023 کا جو ڈیجیٹل سینسس تھا اس کو نوٹیفائی کر دیا. اب سیکشن 17 سب سیکشن 2 الیکشن ایکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس طرح نوٹیفائی ہوگا آفیشیلی پبلش ہوگا سینسس کا رزلٹ تو اس کی روشنی میں لازماً ڈیلیمیٹیشن ہوگی. کیونکہ اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ جو اپنا پاپولیشن ہے وہ کتنی بڑی ہے گھٹی ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرانے آپ مردم شماری پہ آپ چلیں. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈسنفرنچائز ہو. کیونکہ آئینی مردم شماری کے بعد وقت ہونا چاہیے. جی بالکل ہے. لیکن اب دیکھیں نا 2023 کا تو ہو گیا نا. اب وہ تو ایک فیکٹ ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. تو اس کی روشنی میں انہوں نے دوبارہ حلقہ بندیاں کی. اب وہ حلقہ بندیاں انہوں نے انتہائی صورت کے ساتھ کی. یہ نہیں ہے کہ نہیں کی. اور اس کے انہوں نے 30 نومبر کو فائنلائز کر دیا. اب اس کے بعد انہوں نے 8 فروری کی جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کے توسط سے باقاعدہ سب نے کی. پہلے تو ہو ہی نہیں رہی تھی. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. یہ تو 14 مئی سے بعد پہنچی ہے. یہ تو بڑی مہربانی ہے, بڑا احسان ہے جو 8 فروری کی ہوگی. اب دیکھیں اس کے پیش نظر اب اس میں جو سب سے پرائم پیراماؤنٹ پرنسپل وہ جو سب کے اوپر اوور آرچنگ ہوگا وہ یہی ہے کہ الیکشن کے شیڈول میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہے, کسی قسم کی. اس دفعہ یہ انتخابی عذرداریاں جو ہیں کیوں ابھی تک حل نہیں ہوئی؟ کیا اس میں بھی کوئی ٹائم کا ایشو ہے؟ سپریم کورٹ کو اب فیصلہ دینا چاہیے, کوئی ٹائم لائن دینی چاہیے. ایک بات پاپولیشن سے حلقہ بندیوں سے کیا یہ ٹائم لائن کافی ہے؟ 4 مہینے کافی ہے. تو پھر یہ انتخابی عذرداریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی میلا فائدی ہے. اگر اگست میں سنیں نا, اگر دیکھیں اگر اگست میں سینسس نے مردم شماری پہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دی کہ حلقہ بندی نے مردم شماری پہ کی جائے اگست کو ہے. یہ خبریں ہیں 30 نومبر 2023 کو یہ نوٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی الیکشن سے 8 دن یعنی پروگرام سے 10 دن پہلے یہ نوٹیفائی کر رہے ہیں. فارم 7 10 دن پہلے نہیں تو 30 نومبر کیا ہے؟ نہیں, بفور دا پروگرام آپ شیڈول کے الیکشن کے شیڈول جب اس سے 4 مہینے پہلے الیکشن کے نہیں پروگرام شیڈول سے 4 مہینے پہلے سیکشن 22 ایک کلاس کہتا ہے کہ الیکشن شیڈول سے 4 مہینے پہلے آپ نے حلقہ بندیاں کمپلیٹ کرنی چاہیے. انہوں نے کب اناؤنس کیا حلقہ بندی؟ 30 نومبر 2012 کو, یعنی الیکشن سے یعنی شیڈول سے 15 دن پہلے. جی آپ کیا دیکھیں میں مجھے اجازت دیں آپ کو سمجھاؤں. یہ دیکھیں میں نے عرض کی یہ غیر معمولی حالات ہے. جب اگست میں جا کر پاپولیشن سینسس نوٹیفائی ہوتا ہے اس کی روشنی میں ہی پھر نئی حلقہ بندیاں ہونی ہے. اب اگست میں اب یہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہ منیمم 60 ڈیز کی ایکٹیویٹی ہے. نارملی یہ 90 ڈیز کی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح میرے فاضل دوست نے سمجھایا پاپولیشن سینسس نوٹیفائی سے مراد سٹارٹ ہوتا ہے. جی جو پاپولیشن سینسس جب پبلش ہوتا ہے نا جی آفیشیلی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے وہ ساری کب پبلش ہوا؟ یہ ہوا ہے مطلب 18 اگست یا 17 اگست. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہاں سے کلاک ٹک کرنا شروع ہوا. اب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیٹیز بنائی ہر صوبے کے لیے وفاق کے لیے. اس میں اپیل بھی دی, فورم بھی بنے. اس میں 30 دن نہیں ایکٹ کہتا ہے کہ باقاعدہ 30 دن میں ڈیلیمیٹیشن کمیٹی اپنا پوری کارروائی کر کے اس کو نوٹیفائی کرے گی. مزید 30 دن میں ریپرزنٹیشنز آئیں گی سی پی کے پاس اور اس ساری ریپرزنٹیشنز کو باقاعدہ ہیئرنگ دے کے اگلے 30 دن میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا. تو ملا نہیں آپ پیریڈ تو یہ تو 3 مہینے کم از کم باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی. اب اس حساب سے 30 نومبر بھی انہوں نے انتہائی صورت کے ساتھ کیا ہے. الیکشن کمیشن کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس وجہ سے وہ میلا فائڈی ہے, یہ بات نہیں. جہاں تک میرے فاضل دوست میلا فائڈی کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو پرنسپل ہے کہ 10% سے زیادہ 2 کنسٹیچوئنسیز میں ویریشن ہونے چاہیے, یہاں پہ ایک مختلف صورتحال ہے ان دو حلقوں میں. میں بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں ہمیں اداروں کو جس طرح فاضل چیف صاحب نے بھی یہ ووٹ کہا تھا اس دن کہ ہم شخصیات کو تو برا کہہ سکتے ہیں, اداروں کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج آپ اداروں کو یہ بات نہیں ہے. یہ میں الیکشن کمیشن کی بات ہے, کیس تو میں نے یہاں سے جیتا. الیکشن کمیشن جو ہے اس میں 3 فاضل ممبران بیٹھے ہیں کلیکٹیو وزڈم سے. اور دیکھیں یہ جو میرے فاضل دوست گلا کر رہے ہیں نا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے,
तो ये तो 2002 से हो रही है। अगर इनको 2002 से एग्जैक्टली 2002, 2008, 2013 में यही हल्का बंदी अब भी होनी चाहिए। यही होनी चाहिए। अच्छा। इसकी वजह है कि जो 3 पटवार सर्कल है ना जी, ये 3 पटवार सर्कल आपस में इंटर से होमोजेनियस है, यानी इनके अंदर जो किब्ज़ई ट्राइब है वो प्रेडोमिनेंटली इन इलाकों में है, ये तीनों आपस में कंटेगुअस हैं और कोई वजह थी जिसकी वजह से इन तीनों को इकट्ठे शेरानी के साथ जोड़ा गया। ये किसी बगैर वजह के नहीं है, बुनियादी वजह ये। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, अब जो बड़ी अहम बात है, देखें पॉपुलेशन वेरिएशन सिर्फ नंबर गेम नहीं है, इसमें असल में एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है। आपको पता है कि शेरानी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो जोब डिस्ट्रिक्ट में। जब तक ये तीनों पीसीज आप जोड़ेंगे नहीं डिस्ट्रिक्ट शेरानी के साथ, इनके रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर नहीं होगी। और अगर आप ये जोड़ें तो आप इनकी वेरिएशन सिर्फ 7.79% रह जाती है रजिस्टर्ड वोटर्स की, जिन्होंने एक्चुअली वोट डालना है। और अगर ये ना जोड़ें पीसी अब्दुल्ला ज़ई को, तो आपको पता है वो वेरिएशन 24% हो जाती है। उसका कोई गम नहीं है कि जो वहाँ पे डिसएडवांटाइज होंगे लोग, ज़्यादा लोग कम लोगों को चुन रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट जोन में, और इधर कम लोग ज़्यादा लोगों को चुन रहे होंगे। ये वो सूरज चलिए इनके पॉइंट ले लीजिए, आप क्या कहते हैं? पॉइंट सिंपल सा ये है, जैसे ये मतलब यहाँ पे सबको पता है कि इस टाइम जो बंदे से वो नहीं है, यहाँ पे मालूम था कि वज़ीर आज़म बने थे ना। अच्छा, यही कंस्टिट्यूंसी इसी बुनियाद पे में इलेक्शन ये सियासी बातों में आ रहे हैं, मैं वकालत साफ बोलता हूँ, आप सुने, आप सब साफ इसी कंस्टिट्यूंसी में भी सुने, इसी कंस्टिट्यूंसी में भी नून लीग जाफर मनोखर का नाम सुना होगा आपने ना। उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने अब लाजी को वहाँ पे डाला, क्योंकि यहाँ पे अगर ये अच्छा, ये मैं आपका क्लाइंट की तरह जो इलेक्शन लड़ रहा है, ये आप लोग आप आगे हैं, ये आपका कौन सा हल्का बनता है? सर मेरा हल्का फुजदार बनता है। इसका मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ। इस ऑर्डर से पहले कंस्टिट्यूंसीज इलेक्शन हाई कमीशन ने रिवाइज कर दी, ऑलरेडी रिवाइज हो गए, ऑलरेडी जो हाई कोर्ट ने फैसले दिए थे उनके मुताबिक रिवाइज हो गए। अच्छा, ये नोटिफिकेशन इसकी आई है। ड्यूरिंग आर्गुमेंट जो इलेक्शन कमीशन ने ये बात छुपाई कि गलत बयान नहीं किया, गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट बिफोर दी पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट एक गलत बयानी की, बाकायदा वहाँ पे चीफ साहब ने यहाँ पे पूछा था कि आपने जो है ऑर्डर हुए या नहीं, उन्होंने कहा नहीं हुए, लेकिन ऑर्डर हुए। अभी ये तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि हिंदुस्तान हाई कोर्ट का ऑर्डर अमल नहीं हुआ, अब ये जो नोटिफिकेशन अचानक आ गया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया है। मैं इलेक्शन कमीशन से लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके इसमें भी नहीं था, ये नोटिफिकेशन मुबारक से देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, ये जुडिशल हमने 13 दिसंबर ये जो नोटिफिकेशन हमारी मामला यानी कि सब जुडिस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर अमल दरामद हुआ था या नहीं हुआ। अगर उन्होंने ये कहा था कि अगर हिंदुस्तान हाई कोर्ट अमल हो चुका है और वो शेड्यूल से पहले हुआ है, ये कौन सी तारीख का नोटिफिकेशन है? मेरे सामने ये नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा, ये कौन सी तारीख है? ये कौन सी तारीख का नोटिफिकेशन है? ये जो आज हुआ, ये दो दिन पहले जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला जो है नहीं, लेकिन ये शेड्यूल से पहले का नोटिफिकेशन है या बाद? पता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। देखें, शेड्यूल आ गया तो हमारी हद तक जो हमारे 2 हल्के हैं, हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया, जिसका मतलब है मामला सब जुडिस था। अब उसमें आइदर में तो सेटल होना था, तो हमारा मामला हैड नॉट अटेंड फाइनलिटी। फाइनलिटी कब होती है जब, अब देखें नया तौर पे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की राय की जगह अपनी राय दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता था कि वो रिमांड करता इलेक्शन कमीशन। अगर आप ये बदनीति की बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता इदारों की बदनीति कहना, वरना तो हम कह सकते हैं जी हाई कोर्ट अगर हम भी तो हाई कोर्ट में किस तरह बदनीति का इल्ज़ाम किसी भी नहीं लाना चाहिए। और जहाँ तक ये सियासत है ना जी, सियासत में जो वोटर होता है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन करने का इख्तियार होता है वो उस हल्के के वोटर का होता है। जो मेरा क्लाइंट है वो उस हल्के का वोटर है। अब इसका सियासी फायदा एक को भी जा सकता है, दूसरे को भी जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सियासतदान भी उसी हल्के का वोटर होता है।
होता है। अगर ये नोटिफिकेशन इलेक्शन शेड्यूल्स के अनाउंस होने से पहले का है तो इसका मतलब है ये मामला क्लोज हो चुका है ना? नहीं क्लोज। देखिए मैं और अगर ये इलेक्शन शेड्यूल के बाद का है तो फिर ऑब्वियसली इस नोटिफिकेशन गैर मौसर होगा। आपको मैं अर्ज करता हूँ, देखिए बुनियादी तौर पे जहाँ तक हमारी पिटीशन की बात है मैं तो उसकी बात कर सकता हूँ। हमारे तो हमने जो ऑर्डर चैलेंज किया ना जी, वो 2 छोटे एकदम हमें कुल 7-8 लाइनों का ऑर्डर है और शॉर्ट ऑर्डर कहते हैं इसको, मुख्तसर ऑर्डर। अभी उसकी तफसीलात आना बाकी हैं और आपको पता है आज तक उसकी तफसीलात नहीं आई हैं। हाई कोर्ट की डिटेल जजमेंट ही मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अच्छा, और दूसरी आपको इंटरेस्टिंग नहीं, वो तो आज अभी ऑर्डर है ना। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अपने अंदर उसके अंदर एक बाहमी तजाद है। उसके 2 पैराज हैं, पहले और दूसरे पैरा में तजाद है। पहला पैरा हमारे हक में है, दूसरा पैरा हमारे खिलाफ है। अब मैंने अदालत को यही कहना चाहा था, मैंने कहा जी कि इस तरह के ऑर्डर की तो वैसे कोई हैसियत नहीं। अगर इस पे एक गलत ऑर्डर पे कोई हमारे कानून का एक खुलिया है कि किसी भी इलीगल ऑर्डर पे आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं तो वो सारे का सारा स्ट्रक्चर गिर जाता है उस ऑर्डर के साथ। अगर ये नोटिफिकेशन हुआ भी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया एडवोकेट करीम खान अफनान करीम कुंडी, जो कि एक उम्मीदवार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नई डेवलपमेंट ये है, कुछ देर पहले ही एक जो पटिशनर थे वो अभी आए, उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी है कि जिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, इलेक्शन कमीशन जो है उस ऑर्डर पे अमल दरामद का पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। अभी फौरी तौर पे हम देख नहीं पाए, मगर ये नोटिफिकेशन जो है इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया था इलेक्शन कमीशन से कि क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल हो चुका है या नहीं। तो कुछ देर पहले ये दावा किया है एक उम्मीदवार ने कि उनके पास जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर अमल कर लिया है। और थोड़ी सी तारीख बताइए, क्या तारीख है जी? आप अपना तारुफ भी करा लें। नाम क्या है? मेरा नाम मौलिद बिजंजो है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुजदार से हूँ जी। और आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। और आपने जो नोटिफिकेशन दिखाया है इसकी तारीख क्या है? नोटिफिकेशन आज सुबह हुई है ऑर्डर से पहले। ऑर्डर से पहले यानी कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद नोटिफिकेशन किया इलेक्शन कमीशन ने। सर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था हाँ, हमारे हलकों के बिना पे उसके मुताबिक हुए हैं। उसके मुताबिक हुए और वो फ्राइडे को आया था, अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं हुए। ठीक है। होना ये चाहिए था कि जो करना क्या है इलेक्शन कमीशन ने, दे जस्ट नीड टू प्रिंट 1 फॉर्म। उसमें लिखा है जी ये पटवार साहब को यहाँ पे था, इसको यहाँ पे ले आए और वो फॉर्म प्रिंट करके कमीशन को साइन लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन कमीशन ने अमल कर दिया जी। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने अमल नहीं किया। इन्होंने कहा जी हमने अमल नहीं किया है, क्योंकि ये प्रोसेस है, फॉर्म बनता है, नक्शे प्रिंट होते हैं, कमीशन से साइन होते हैं, तब पब्लिश होते हैं। तो ये हो गए हैं पहले, आज सुबह इन्होंने पब्लिश कर दिया। आज सुबह पब्लिश भी कर दिया। पब्लिश भी कर वो आपके मंशा के मुताबिक है? मेरे मंशा के नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक है, ऑफिशियली वेबसाइट पे लगे हुए जो आप चाहते थे जी। बहुत शुक्रिया। अब मुझे क्योंकि जाते जाते ये बता दें, आपके हल्के में लास्ट टाइम कितने वोट पड़े थे? सर मेरा जो हल्का है NA 269 है, डिस्ट्रिक्ट कुजदार है। नेशनल असेंबली में लगभग 80,000 वोट पड़े थे और प्रोविंशियल 3 कंस्टिट्यूंसीज हैं, तकरीबन 25-28 हज़ार। और इसमें ख़वातीन के वोट कितने थे? ऑलमोस्ट हाफ। अच्छा जी, ख़वातीन वोट करती हैं हमारे। वोट करती हैं, लेकिन 50% कम थे मर्दों से। नहीं, तकरीबन बराबर थे। अच्छा जी, क्योंकि मैं कई सालों से इलेक्शन मॉनिटर कर रहा हूँ अपने इलाकों में। जो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन हैं और मेल पोलिंग स्टेशन हैं उनमें इक्वली वोट पड़े। तो जो प्रोपोर्शन है वो 50। बहुत शुक्रिया, विश गुड लक। आपने सुना मतुला जान MJ TV पे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक फैसला किया है कि इंतखाबी ज़रदारी थी नई हल्का बंदियों के हवाले से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में रिमार्क्स में ये करार दिया है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियों के हवाले से जो मुकदमाबाजी है, जो अपील का अमल है, वो गैर मौसर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इस ऑर्डर का मतलब ये है, जिसकी अभी तहरीरी तौर पर जारी भी होगा, कि जितनी भी इंतखाबी ज़रदारियाँ चाहे वो कहीं हाई कोर्ट में पढ़नी हैं या इलेक्शन कमीशन में, अब वो तमाम अपीलें या शिकायत कोई भी थी वो गैर मौसर होगी। मगर इसके साथ ही जो आज का ख़ास तौर पे आज के जो दरख्वास्तें थी, इस हवाले से जो नई मालूमात सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जो पूछा था कि क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस हुक्म पे अमल हो गया है जिस हुक्म के ख़िलाफ़ अपील में कुछ फ़रीक़ैन यहाँ पे आए थे, तो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उस हुक्म पे अमल नहीं हुआ,
تو بظاہر الیکشن کمیشن کے جو افسران تھے یا تو ان کو معلوم نہیں تھا یا انہوں نے سپریم کورٹ کو مکمل معلومات نہیں دی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امیدوار کا کہنا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے حکم پر عمل بھی ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو اس حوالے سے غلط معلومات دی ہے۔ بہرحال ایک بڑا اہم فیصلہ ہے 8 فروری 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے جو زبانی حکم ابھی تک دیا ہے اس کے مطابق اب انتخابی عزرداریوں کا معاملہ بھی طے ہو چکا ہے اور تمام شکایات کہیں بھی اگر وہ پڑنی ہیں تو وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے